خدائے بزرگ و برتر اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ شہر مکہ مکرمہ۔ وطبت مكانا وطبت مكانا الشوق لمكة نادانا وهواها قد بث الأشجانا روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا پہلا گھر کعبہ بھی اسی سرزمین مکہ پر وجود میں آیا۔ یا مکہ یا حرما اشجانا، جس کی پہلی تعمیر کی کڑیاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملتی ہیں، اور اسی قدیم گھر کی وجہ سے اس خطے کو حرم کا درجہ ملا۔ یا مکہ تو یا نور الدنیا ومنارة اہداء علیا۔ اس مقدس شہر میں ہر شے کو امن و امان حاصل ہے۔ النور الوجدان ليضيء الوجدان۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں ارشاد ہے، جو شخص اس حرم میں داخل ہوا امن والا ہے۔ نلت عزا وطبت مكانا وطبت مكانا مدينا بنورك مدينا وإذا جئناك اگر مکہ کے نام کے حوالے سے تاریخی حوالوں میں جھانکا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ معروف مورخ ابن خلدون کے مطابق مکہ پہلے بکہ کے نام سے جانا جاتا تھا، تاہم مورخین کے درمیان اس امر پر اختلاف ہے۔ وطبت مكانا ابراہیم النخعی نے بکہ کو کعبہ اور مکہ کو شہر سے منسوب کیا، جبکہ امام زہری بھی اسی کے حامی ہیں۔ ما بين رحاب وتناجي الله على باب۔ مجاہد رحیم اللہ کا کہنا ہے کہ بکہ میں استعمال ہونے والا بے دونوں کی آوازوں کے درمیان قربت کے باعث بعد ازاں میم میں تبدیل ہو گیا۔ مکہ کو ام القریٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یا مکہ یا حرم انگریزی زبان میں مکہ کا لفظ کسی بھی خاص شعبے یا گروہ کے مرکزی مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وطبت مكانا وطبت مكانا 1980 کی دہائی میں حکومت سعودی عرب نے شہر کا انگریزی نام مکہ سے بدل کر مکہ کر دیا۔ إنك فضمينا فطواف البيت۔ قرآن مجید میں مکے کو ببکۃ المبارکہ کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے، اور مورخین یہی لکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ کا پرانا نام بکہ تھا، اور جو کہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہوتے مکہ میں تبدیل ہو گیا۔ یقیناً مکہ معظمہ وہ شہر ہے کہ جس کی عظمتوں پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، کہ اس لیے کہ اس میں اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ موجود ہے، اور آج پوری دنیا سے مسلمانوں کی یہ تمنا ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے جوق در جوق اللہ کے گھر خانہ کعبہ جائیں، اور خانہ کعبہ میں جا کر مکہ معظمہ کے جیسے عظیم شہر میں جا کر خانہ کعبہ کی زیارت کریں۔ وطبت مكانا مدينا بنورك مدينا وإذا جئناك فضمينا۔ یہ شہر اسلام کا مقدس ترین شہر ہے، کیونکہ روئے زمین پر مقدس ترین مقام بیت اللہ یہیں موجود ہے، اور تمام مسلمانوں پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ والمؤمنين يسمو بغلاك۔ اللہ عز و جل نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسانوں کے لیے جو پہلا گھر اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے مختص کیا گیا وہ کعبہ مکرمہ تھا۔
اس حوالے سے خانہ کعبہ کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا وہ خانہ کعبہ تھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک خانہ کعبہ انسانوں کی عبادت کا مرکز رہا۔ دنیا بھر سے مسلمان، دنیا بھر سے انسان یہاں پہ اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد ہزاروں سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اس حوالے سے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا ذکر ملتا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ نلت عزا وطبت مكانا وطبت مكانا مکہ اسلام کا مقدس ترین شہر۔ شہر کی آبادی سن 2004 کے مطابق 12,94,167 ہے۔ يا مكة يا مكة مکہ جدہ سے 73 کلومیٹر دور وادی فاران میں سطح سمندر سے 277 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ یہ بحیرہ احمر سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ لو رحلت ابتدا سے ہی کاروبار اور تجارت کے حوالے سے اسے ہمیشہ ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ گو کہ قریش صرف مکہ کی حدود میں تجارت کرتے تھے، تاہم ہاشم بن عبد مناف نے مکہ کے اطراف کے ساتھ تجارت کی بنیاد رکھی۔ الركب وخلانا انہوں نے اپنے بھائیوں عبد شمس اور نوفل کے ساتھ مل کر شام، عراق اور حبشہ کے حکمرانوں سے ان کی سرزمینوں پر تجارت کی اجازت حاصل کی تھی، اور یوں مکہ اہم تجارتی مرکز میں بدل گیا۔ انصار وخلانا مکہ المکرمہ بنیادی طور پر جغرافیائی لحاظ سے ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر کے قریب واقع ہے، تو لہٰذا وہ شہر جو کہ کسی بھی سمندر کے راستے میں ہوتے ہیں ان کی تجارتی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ مکہ المکرمہ ابتدائی زمانے ہی سے بنیادی طور پر دیگر شہروں کے ساتھ ملانے والی ایک شہر بھی تھا، اور لوگ مکہ المکرمہ سے شام، فارس اور دیگر علاقوں کو بھی جایا کرتے تھے، لہٰذا اس کی تجارتی اہمیت بن گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی زمانے ہی سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول مبارک کے مطابق ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ الحضور نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے، لہٰذا لوگوں کی آمد و رفت پوری دنیا کے طول و عرض سے یہاں پر موجود تھی، لہٰذا لوگ حج کرنے بھی آتے تھے، اور جب آتے تھے تو لوگوں سے روابط ہوتے تھے، تجارتی معاملات طے پاتے تھے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی جغرافیائی اہمیت کے ساتھ ساتھ معاشی، تجارتی اور معاشرتی اہمیت بھی بہت واضح ہے۔ مدينا بنورك مدينا وإذا جئناك فضمينا فطواف البيت يزكينا ويزيد المؤمنا مکہ وادی ابراہیم میں آباد ہے، جو چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے۔ اس کی مغربی جانب جبل قیقان ہے، جنوب مشرق میں جبل سور اور جنوب میں جبل قدئی واقع ہے۔ ويزيد الإيمان مشرق میں مسجد الحرام کے قریب ترین 420 میٹر بلند جبل ابو قبیس اور اس کے پیچھے کوہ خندمہ ہیں۔ قرآن حکیم میں زیادہ تر اس شہر کے لیے مکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مقام پہ بکہ کا لفظ بھی موجود ہے۔ علماء کرام کے مطابق بکہ مکہ مکرمہ کا قدیم نام تھا جو کہ استعمال کیا گیا ہے۔ کچھ علماء کرام کے نزدیک بکہ سے مراد خانہ کعبہ اور مسجد حرام ہے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ اور بلدن آمنہ کے الفاظ سے بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسے امن و آشتی کا شہر قرار دیا گیا ہے۔ مكانا يا مکہ مکرمہ کے شمال مغرب میں جبل الحجون واقع ہے۔
جس کی کدا نامی گھاٹی کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت شہر میں داخل ہوئے۔ وطبت مكانا الشوق شمال مشرق میں جبل ہرا سطح سمندر سے 642 میٹر بلند ہے، جبکہ جبل سور کی بلندی 728 میٹر ہے، جو مسجد الحرام سے 4.123 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جبل ہرا کی اہمیت کو جاننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ 35 سال کے ہوئے تو آپ نے اپنا اکثر وقت جبل ہرا میں غار کے اندر، جسے غار ہرا کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر اپنا وقت گزارنا شروع کیا، اور بالآخر جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اللہ رب العزت کی پہلی وحی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل اطہر پر نازل ہوئی، وہ بھی یہیں پر نازل ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو دوسری اسلامی اور تاریخی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ جب 8ویں ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ مکہ شہر کو فتح کرنے کے لیے تشریف لائے تو وہ بھی اسی پہاڑ کے قریب سے تشریف لائے۔ تو یہ دو خاص اہمیتیں ہیں جو کہ جبل ہرا کے ساتھ منسوب ہیں۔ ليضيء النور الوجدان، ليضيء الوجدان. يا مكة يا مكة يا حرما أشجانا، نلت عزا وطبت مكانا. رمضان آفر آ گئی کیا؟ چاند رات سے چاند رات تک کوئی بھی کیسا بھی پرانا گدا لائیے اور ڈائمنڈ سپریم فوم کا نیا میٹرس حیرت انگیز قیمت پر لے جائیے۔ سپریم نمبر 1 کوالٹی فوم۔ کیوں ہے کوئی ایسی آفر؟ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، بھلائی اور فلاح کا سفینہ آ گیا۔ اب اس ایک ماہ تک شب و روز گزریں گے ماہ سیام کی برکتیں سمیٹتے ہوئے، لیکن باخبر بھی تو رہنا ہے۔ تو باخبر سویرا آ رہا ہے خبروں اور رمضان کی سرگرمیوں کا دلچسپ امتزاج لے کر۔ شام رمضان میں باخبر رہیے، بے فکر رہیے، اور ماہ مبارک کی رحمتیں سمیٹتے جائیے پورے رمضان شام 4 سے 6 بجے تک، صرف ARY نیوز پہ۔ This program is brought to you by نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ رب العزت کو کچھ حاجت نہیں ہے۔ ذہنی امراض کی خاموشی میں اپنوں کو کھونے نہ دیں، انہیں بھرپور زندگی جینے کا موقع دیں، کاروان حیات کا ساتھ دیں۔ For Zakat and donations, please call Karwan Hayat at 111-534-111. يا مكة يا مكة يا حرما أشجانا، نلت عزا وطبت مكانا، وطبت مكانا. مکہ کی آبادی پہاڑوں کے درمیان ہلال کی شکل میں لمبائی کے رخ پھیلی ہوئی ہے۔ وادی مکہ کے جنوبی علاقے کو بطحا قریش یا صرف بطحا کہا جاتا ہے۔ وطبت مكانا. حرم سے نیچے کی نشیبی آبادی مسفلہ کہلاتی ہے اور بالائی علاقے کو معلات یا المعلہ کہا جاتا ہے۔ یہیں مکہ کا تاریخی قبرستان ہے جس میں ام المومنین
सैयदा खदीजा मदफून है। जबल सौर इस्लामी तारीख़ का एक बहुत अहमियत का मकाम है, इसलिए कि जब हम मक्का मुअज़्ज़मा की ज़ियारत पर जाते हैं और अतराफ़ की ज़ियारत करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे ऐसे मकामात मिलते हैं कि जिसकी ज़ियारत करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ भी है, उसकी दिली तमन्ना और आरज़ू भी है। जिस तरह से गारे हिरा है उसी तरीके से गारे सौर भी है, और गारे सौर की तारीख़ी अहमियत यह है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब हिजरत मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना हुए और आप अपने मुक़द्दस कदमों की बरकत से यसरब को मदीना मुनव्वरा बनाने का इरादा रखते थे, तो आपने यही वो गार था कि जिसमें पनाह ली थी, और यही वो गार था कि जिसमें अल्लाह के हुक्म से मकड़ी ने जाला तान दिया था और कबूतरी ने अंडे भी दे दिए थे। और जब कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का आए हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए और उनके कदमों के निशान के पीछे पीछे चलते हुए, और वो इस गारे सौर के दहाने पर आकर रुक गए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे हालात और वाक़यात थे कि जिससे महसूस क्यों हो रहा था कि यहाँ पर बरसा बरस से किसी ने कदम नहीं रखा है, क्योंकि मकड़ी का जाला भी तना हुआ था और कबूतरी ने अंडे भी दिए हुए थे, लिहाजा वो यहाँ से वापस पलट गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनन कुफ़ार और मुशरिकीन किसी किस्म की गज़ब नहीं पहुँचा सकते थे, और मदीना को यसरब को मदीना बनना ही था। लेकिन अल्लाह ताला ने ये गारे सौर को अज़मत और अहमियत अता फरमा दी है कि रहती दुनिया तक इस गार का नाम तारीख़ में महफूज हो गया। जबल सौर मक्का से तकरीबन 3 मील के फासले पर है। इसमें गारे सौर वाक़े है। इसका तूल 18 बालिश्त यानी 4.01 मीटर और अर्ज 11 बालिश्त यानी 2.05 मीटर है। गार का एक मुंह 2 सल्स बालिश और दूसरा 5 बालिश चौड़ा है। जबल हिरा को जबल नूर भी कहा जाता है। मस्जिदुल हराम से इसका फासला करीबन 4 किलोमीटर है। ये मक्का मुकर्रमा के शुमाल मशरिक में मिना और अराफात जाने वाली शाहरा के बाएं जानिब वाक़े है। गार हिरा की इस्लामी नुक्ते नज़र से बहुत ज़्यादा अहमियत है। गार हिरा वो गार है जहाँ से इस्लाम की तालीमात का आगाज़ हुआ। कुरान हकीम की पहली वही सूरह अलग की शुरू की 5 आयात, सूरह अलग की पहली 5 आयात गार हिरा में नाजिल हुई। इसी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत और मकाम है। गार हिरा वो गार है जहाँ से इस्लाम की तालीमात पूरी दुनिया में फैल गईं। इसलिए इसे रोशनी के पहाड़ या रोशनी के गार के नाम से भी मौसूम किया जाता है। तो इस्लाम की तालीमात का नुक्ता आगाज़ गार हिरा है। इस्लाम के पैगाम का नुक्ता आगाज़, इस्लाम के पैगाम की इब्तिदा गार हिरा से हुई। इसी वजह से इस्लामी तालीमात में इस्लामी नुक्ता नज़र से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है।